اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی آج ہم دیکھیں گے رمضان المبارک میں ہونے والی چند غلطیاں۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جو کہ ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں کہ جن سے لازمی طور پر اجتناب کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ رہتا ہی نہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ کام تو وہ جائز ہیں، یعنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے، انسان کو نیکی کے مواقع میسر نہیں آتے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہونے والی غلطیاں کیا ہیں؟ تو دیکھیے، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس میں انسان کا دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ روزے اور تراویح کی وجہ سے نیکیوں کا ایک ماحول بھی بن جاتا ہے، اور یہ ماحول اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں آڑے آ جاتی ہیں کہ اس سے بچ کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی غلطی تو کھانے میں اسراف ہے۔ یہ مہینہ تو کھانے پینے کو کم کرنے کا تھا، لیکن ہمارے ہاں اس مہینے کو کوکنگ کمپٹیشن کا مہینہ بن جاتا ہے۔ خواتین اپنی سب سے بیسٹ ڈشز رمضان کے مہینے میں بناتی ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئی ڈشز بناتی ہیں۔ جتنا وقت وہ عام روٹین میں کچن میں گزارتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ وقت اب وہ رمضان کے اندر کچن میں گزار رہی ہیں۔ وہ وقت جب کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ بیچاری کچن میں گھسی ہوئی ہیں۔ کئی بہنوں کا تو پورا دن ہی کچن میں گزر جاتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ تو ایک کوکنگ کمپٹیشن کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھانا کھاؤ، کھانا بنائیں، کھانا سمپل بنائیں، کھائیں۔ اگر سارا وقت کچن میں ہی گزر گیا تو تقویٰ کہاں سے سیکھیں گے؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کے قریب کیسے آئیں گے؟ اب یہ نہ کہیں کہ کچن میں ہی عبادت کر لیں۔ ٹھیک ہے، کھانا بنانا یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے، لیکن اگر سارا وقت اسی کھانا پکانے میں ہی گزار دیا تو دوسری عبادات جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، اللہ سے معافی مانگنا، نمازیں پڑھنا، تراویح پڑھنا، رات میں جاگنا، قیام اللیل کرنا، ان کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ اب طاقت تو ساری ہم نے کچن میں صرف کر دی۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ رمضان کے اندر ہم اکثر وقت کچن میں گزارتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ کہ دن کا اکثر وقت، دن کے اوقات میں کثرت سے سوتے رہنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سوتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اس کو آرام کا مہینہ بنا لیا ہے۔ وہ دن کا اکثر وقت سو کر ہی گزارتے ہیں۔ یہ چیز اسلام نے ہمیں نہیں سکھائی۔ اسلام نے کیا سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان عمرہ، اپنی عمر کے بارے میں، اپنے وقت کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنا وقت کہاں پہ صرف کیا ہے۔ تو اس مہینے میں تو ہمیں اپنی عبادتوں میں آگے ہونا چاہیے، جذبے میں آگے ہونا چاہیے، اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اکثر وقت سوتے رہتے ہیں کہ بھئی روزہ گزر جائے گا۔ تو روزہ گزارنے کے لیے نہیں ہے، روزے سے مطلوب وقت گزارنا نہیں تھا، بلکہ روزے سے مطلوب تو تقویٰ تھا۔ اگر سوتے رہیں گے تو تقوی کے کام کب کریں گے؟ اسی طرح ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ لہو و لعب کے کاموں میں وقت گزارنا۔ اب لہو و لعب کے کام کیا ہیں کہ بچوں کو ویڈیو گیمز دے دی جاتی ہیں، بچے ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں، بڑے جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ پروگرام میں دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، خواتین وہ کہتے ہیں چلو کوئی ناول ہی ختم کر لیتے ہیں، کچھ وقت بیٹھ کر گپ شپ کر لیتے ہیں، تو اس طرح کیا ہے وقت گزر جائے گا۔ تو یہ سب کام وقت کو ضائع کرنے والے ہیں، اور رمضان بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے، یہ فائدہ اٹھانے والا مہینہ ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ کھیل کود کا نہیں،
یہ وقت کو ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو وہ وقت ہے، یہ رات کے وقت میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رمضان کی رات یہ تو وہ وقت ہے کہ جس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم تراویح ہی نہیں پڑھ رہے۔ یہ فراغت کا وقت ہے، اسے غنیمت جانے، یہ وقت امانت ہے۔ اب دیکھیے نا، جیسے کوئی شخص ریگستان سے گزر رہا ہے، ریگستان سے گزرتے ہوئے اس کے پاس بہت تھوڑا سا پانی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ بھئی اسے غنیمت جانو، وہ اس پانی کو سنبھال سنبھال کر استعمال کرے گا، کیونکہ اگر ایک بار وہ گیا تو گیا۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے، رمضان کا جو مہینہ ملا ہے، یہ بابرکت وقت ہے، اس کو غنیمت جانیں، اسے ضائع نہ کریں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری رات ہم ویڈیو گیمز میں گزار دیتے ہیں، ساری رات جو ہے ہم گپ شپ میں لاہو لعب کے کاموں میں گزار دیتے ہیں، پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے جی ہم تو تھک گئے اس لیے سو گئے۔ وہ وقت جو اللہ سے قریب ہونے کا وقت تھا، جو اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت تھا، اس وقت پر جا کر سو جاتے ہیں، اور وہاں جو سوئے تو سحری بھی گئی، فجر بھی گئی، رات بھر تو کھاتے پیتے رہے، اس لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ رمضان یہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم سب کتنے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے، سحری کا کھانا تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ ہاں، اگر کوئی کرے گا ہی تو کیا ہے بھئی، جس وقت تھک گئے جلدی سے کچھ کھا لو اور بس سو جاؤ، جلدی جلدی کر کے وقت سے پہلے ہی سحری کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ ان قسم کے جو کام ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک غلطی کیا کی جاتی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا۔ بدخلقی یہ تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، لیکن رمضان میں یہ غلطی خاص طور پر اس لیے سامنے آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو جب بھوک لگتی ہے تو ہمیں غصہ بہت آتا ہے، کسی کو پیاس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، کسی کو نیند کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان میں ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے، دن میں اٹھانا مشکل ہے کہ بھئی سب سو رہے ہیں، کیوں سو رہے ہیں، روزہ لگ رہا ہے، مت اٹھائیں، ابھی بھی مت اٹھائیں۔ تو کیا ہے، جہاں دوپہر کا وقت آتا ہے تو بچے جو ہیں وہ ماؤں سے کہنے لگتے ہیں بھئی ہمیں تو بھوک لگی ہے، تو مائیں بھی ان کا وقت گزارنے کے لیے کہہ دیتی ہیں بیٹا سو جاؤ۔ بچوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ رمضان جو ہے، یہ روزہ ہے، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں، یہ سونے کے لیے نہیں تھا، یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے تھا، یہ تقوی کے مواقع کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تو کیا کرتے ہیں جی، اس وقت سلا دیا، ٹھیک ہے جب اٹھیں گے تو افطاری کر لیں گے، تو یہ کام درست نہیں ہے۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے مزاج نرم ہونا چاہیے، لیکن ہم بدخلقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر اکثر لوگوں کو غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانے میں مصروف رہنا، یہ مصروفیت کے کام تو نہیں ہیں کہ آپ بیٹھ کر گپ شپ میں لگ جائیں، جھوٹ بولیں، مذاق اڑائیں، یہ تو کسی حال میں بھی درست نہیں ہے۔ لیکن رمضان میں تو خاص طور پر یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح غلطی یہ بھی ہے کہ اکثر لوگوں کو روزے تو رکھتے ہیں لیکن انہیں روزوں کے احکام اور مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے، علم دین کو سیکھنا، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے احکامات کو، روزہ رکھ رہے ہیں اس کے احکامات کو، اس کے مسائل کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ رمضان کے شروع میں تو بڑے جذبے سے عبادات کرتے ہیں لیکن بعد میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اب تو کمزوری ہو گئی، اب روزہ رکھنا مشکل ہے، اب روزہ رکھا نہیں جاتا، اب تراویح میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس سے مختلف تھا۔ آپ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ تو دیکھیے، یہ جو آخری ایام ہے یہ بڑے ہی غنیمت کا وقت ہے، یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے، انمول وقت ہے، اس کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ رمضان میں جہاں یہ رمضان آیا تھا عبادات کے لیے، ہم شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ بھئی عید آنے والی ہے، گویا کہ اس مہینے کو ہم نے شاپنگ کا مہینہ بنا لیا، تو بھئی آپ یہ شاپنگ رمضان سے پہلے مکمل کر لیں، رمضان کے لیے طے کر لیں کہ شاپنگ نہیں کرنی۔ دیکھیے،
بازاروں میں گھومنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بازار ہیں یہ سب سے بدترین جگہ بازار ہیں اور سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو سب سے بدترین جگہ قرار دے رہے ہیں، اور ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنا اکثر وقت وہاں پہ گزار رہے ہیں. تو لہٰذا رمضان المبارک میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ رمضان کے جانے کا انتظار کیا جانے لگتا ہے. گن رہے ہوتے ہیں، اب 4 دن رہ گئے عید آنے میں، اب 3 دن رہ گئے، اب اتنے رہ گئے، اب اتنے رہ گئے، گویا کہ جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو بھئی یہ رمضان یہ تو بڑا ہی بابرکت مہینہ تھا، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جا رہا ہے، یہ خوشی منانے کا مہینہ نہیں. یہ اس وقت تو صدمہ لاحق ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ رمضان کے جانے کے انتظار میں لگ جانا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس سے بچنا چاہیے. پھر دیکھیے چاند رات کو گویا یہ سوچ لیتے ہیں کہ رمضان مکمل ہو گیا، شاید اب نمازوں کی چھٹی ہو گئی، اب نمازوں کی ضرورت ہی نہیں، اب عید کی تیاری میں لگ جاؤ. رات ساری گزر جاتی ہے کپڑوں کی تیاریوں میں اور گھر کی صفائیوں میں، اور صبح کی نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتے. پھر عید کا دن دیکھیے، عید کا دن جو ہے اللہ نے خوشی کے لیے دیا ہے. اس میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ عید کا دن جو اللہ نے ہمیں خوشی منانے کے لیے دیا تھا، لیکن لوگوں کو عید کے دن یاد آ جاتا ہے کہ بھئی فلاں وقت میں میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو چکا تھا، اور اس کے بعد یہ تو اس کی پہلی عید ہے، اس لیے میں تو عید نہیں مناؤں گا. تو گویا کہ وہ عید کے دن کو بھی غم کا دن بنا لیتے ہیں. تو دیکھیے وہ شخص تو چلا گیا، وہ اللہ کے پاس ہے. ہاں آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائے رحمت کیجئے، اللہ سے رحمت مانگیے اس کے لیے، لیکن سنت کو مت چھوڑیے کہ آج میں اچھا لباس نہیں پہنوں گا کہ مجھے تو غم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے غم لاحق تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے غموں کو اپنی خوشی میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. تو لہٰذا اپنی خوشی اور غم کو الگ الگ رکھیں. اپنی خوشی میں جب عید کے دن خوش ہونا، اس میں نیا لباس پہننا یہ سنت ہے، تو پھر ہم یہ رسم و رواج لے کر کہاں سے بیٹھ گئے کہ بھئی عید کے دن ہی ہمیں اپنے جو گزرے ہوئے لوگ، اپنی دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے لوگ کیوں یاد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ان کا غم ہوتا ہے، لیکن غم کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا جائے. اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، اس میں خوش ہوا جائے. پھر ایک غلطی یہ بھی ہمارے ہاں بڑی عام سی پائی جاتی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ بھی جو شخص رمضان کے آنے کی خوشخبری سنائے گا، رمضان کے آنے کی مبارکباد سب سے پہلے دے گا، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. تو دیکھیے احادیث مبارکہ کے مجموعہ کے اندر ہمیں کہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ جس میں یہ چیز ثابت ہو کہ رمضان کی مبارکباد دینے پہ جنت واجب ہو رہی ہے، یا رمضان کے آنے کی خبر دینے پہ جنت واجب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اگر رمضان کی مبارکباد دی جائے تو جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس پر یہ کہہ دینا کہ جنت واجب ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام غلطیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رمضان کے ان قیمتی لمحوں کو مزید قیمتی اور انمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.